بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں امن اور ادب کا نغمہ امن کے تحت دوسرا لائیو پروگرام جو فیس بک پر چل رہا ہے، اور میرے ساتھ موجود ہیں ملک کے نامور ادیب علی اکبر ناطق اور فرحت عباس شاہ صاحب. اور آج ہم نے بحث کرنی ہے کہ ادب کا امن میں کیا کردار ہو سکتا ہے. یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ امن اور ادب یا ادب کا نغمہ امن کے تحت اس وقت تک لاہور میں 2 روزہ کانفرنس ہو چکی ہے، جس میں ملک کے مختلف نامور ادیبوں کو اکٹھا کیا گیا ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ ادب کو کریٹ کرنے میں کس طرح امن کردار ادا کر سکتا ہے، یا دنیا کے مختلف طبقوں کے پر ہونے والے ظلم کے حوالے سے ہم ادب پر کیسے بول سکتے ہیں. تو علی اکبر ناطق ایک بہت مشہور و معروف نام ہے، پاکستان میں ناول نویس ہیں، شاعر ہیں، اور فیس بک پر ان کی تحریریں بہت پڑھی جاتی ہیں. فرحت عباس شاہ صاحب کو کون نہیں جانتا، ان کی شاعری ایسی ہے جس کا ایک زمانہ متعارف ہے. تو ان دونوں کے ساتھ آج میری بحث جو ہے وہ ادب اور امن کے حوالے سے ہوگی. پہلے میں علی اکبر ناطق کی طرف آتا ہوں. میں قتل ہو گیا اگر گلاب بیچتے ہوئے، سوا کو میرا حکم ہے گلوں کو پالتی رہے. تو ناطق بھائی، ادب انسانی تہذیب کا ارتقاء کیسے کرتا ہے، اور ادب کا رشتہ امن کے ساتھ کیسے جوڑا جا سکتا ہے؟ تاریخ میں اس کا کیا کردار ہے؟ میرے جیسے عام ناظرین کے لیے آپ ذرا کچھ سیل الفاظ میں بتائیے. دیکھیے ارسلان صاحب، بات یہ ہے کہ جب ہم ادب کا نام لیتے ہیں تو یہ عربی لفظ ہے. اس کا اصل معنی جو ہے وہ دسترخوان ہے. عربوں میں یہ تمیز ہوتی تھی کہ کیسے ایک سلیقے سے کھانا صحرا میں یا کھجوروں کے باغ میں یا کسی وادی میں بیٹھ کے، تو وہ کس طریقے سے ایک ترتیب کے ساتھ، ایک تنظیم کے ساتھ کھانا نوش کیا جائے. اس کو آہستہ آہستہ اسی ترتیب، اسی تنظیم اور اسی سلیقے کو انہوں نے اپنی زبان کا نام دے دیا کہ زبان کو ایک سلیقے کے ساتھ کیسے سامنے لانا ہے، خوبصورت جملہ کیسے بنانا ہے، اور اس کو ایک کہانی کی شکل کیسے دینی ہے. اور وہی ترتیب اور وہی تہذیب جو تھی، وہ اگر اس کو وسیع پیمانے پہ لے آیا جائے تو وہ پورے انسان کی تنظیم اور پورے انسان کی ترتیب کو اپنے دائرے میں لیتے. تو ہم نے جب ادب کو جانا یا ہم نے دیکھا، اور آپ یہ سمجھ لیں کہ دنیا نے بھی جب ادب کو جانچا اور اس کی تاریخ کو دیکھا، تو اس میں سب سے بڑا کردار عربوں کا ہے اور عراق کی تہذیب کا ہے. تو سویلائزیشن جو ہے عراق کی یا عرب سویلائزیشن، اس نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. اس میں سب سے پہلے تو شاعری آتی تھی کہ شاعری میں سبائے ملاقات آپ جانتے ہیں، جو کعبے میں لٹکے ہوئے قصیدے تھے، شاعری کے بڑے بڑے وہ نادر نمونے تھے. انہوں نے انسانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا، اپنے اپنے شاعروں کو لا کے، بجائے اس کے کہ تلوار زنی کے مقابلے کروائے جاتے، انہوں نے اپنے شاعروں کو لائے اور ان کے ذریعے سے قبیلوں کے اپنے مقابلے کیے جاتے تھے کہ کون سا قبیلہ اپنا ایک بڑا شاعر رکھتا ہے. اور جس قبیلے کا بڑا شاعر ہوتا تھا اس قبیلے کو بڑا معزز گنا جاتا تھا. اب دیکھیے یہ فرزق جو ہے یہ لوہار قبیلے سے تعلق رہتا ہے. ہمارے ہاں ایک لوہار کا قبیلہ جو ہے وہ عموماً سمجھا جاتا ہے کہ وہ کمی ذات ہے، لیکن عرب میں وہ اپنے قبیلے پر جب فخر کرتا ہے فرزدق، تو اس کو عربوں کا فخر گنا جاتا ہے. تو وہ خاندان اپنے شاعر کے سبب سے معزز ہو گیا. تو یہ جو سلیقہ تھا زبان کا، اس نے انسان کی تہذیب کی ہے، اس کو تلوار سے ہٹا کے اس نے شعر کی وادی میں داخل کیا ہے. اس نے ایک سلیقے میں، ایک ترتیب میں داخل. بلکہ میں نے پڑھا ہے عربوں کی تاریخ میں کہ عرب قبیلوں میں صرف 2 موقعوں پر خوشی منائی جاتی تھی. ایک ان کے سردار کے ہاں جب بیٹا پیدا ہوتا تھا، یا کسی قبیلے کا شاعر پیدا ہوتا تھا جو ان کی ترجمانی کر سکتا تھا. تو شاعر اصل میں جو آپ نے بات کہی بہت اہم ہے کہ وہ جنگ اور تلوار کو کمپنسیٹ کرتا تھا اپنے لفظوں کے ذریعے، اور انسانی اظہار کی سبلیمیشن کرتا تھا. شاہ صاحب، میں آپ سے پوچھتا ہوں، سبلیمیشن کی بات ہوئی، افتخار عارف صاحب کا شعر یاد آ رہا ہے، حرف شیرین و دلاویز کو بے صرفہ نہ جان، سخن نرم کو تہذیب کی خامی نہ سمجھ. تو یہ سخن نرم کتنا وقت کی ضرورت ہے، اور سخن نرم کے ذریعے ہم امن کی طرف معاشرے میں جو پھیلا ہوا انتشار ہے
اس کو کس طرح ختم کر سکتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرے نزدیک جو ہے نا جی، یہ جو تخلیق ہے، تخلیقی عمل جو ہے، یہ بھی مختلف درجے بھی رکھتا ہے اور سمجھ لیں کہ مختلف دنیایں بھی رکھتا ہے. جیسے ایک وقت تھا جب، جیسے علی اکبر صاحب نے حوالہ بھی دیا ہے کہ پرانے زمانے میں جو شاعری ہوتی تھی وہ پہلے تو رجز زیادہ تھے. اس میں تاریخ میں جو ملتا ہے، جو ترانے، جنگی ترانے ہوتے تھے جو موٹیویٹ کرتے تھے سپاہیوں کو، فوجیوں کو لڑائی کے لیے. اس کے علاوہ خاندانی اور قبائلی جاہ و حشم دکھانے کے لیے، اپنی شان بیان کرنے کے لیے، یا بادشاہوں کے قصیدے اور ان کی عظمت کا بیان تھا شاعری میں. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ تھا تخلیقی کہ جب شیکسپیئر نے اٹھ کے کچھ کہا، جب اپنے حالات، اس نے جو کانفلکٹس دیکھے معاشرے کے اندر، جو اس نے بادشاہوں کے خاندانوں کے اندر جو تضادات دیکھے، جو نفسیاتی امراض دیکھے، جو بے انصافی پر مائل کرتے تھے، اور اسی طرح جو مصور تھے جو بڑے بڑے، انہوں نے جب رد عمل میں جو جیسے بادشاہوں کی مونالیزا کی جو تصویر ہے، وہ پہلی دفعہ کسی نے عام آدمی کی، ایک عام انسان کی تصویر بنائی، ریئیکٹ کیا. ایک یہ لوگ تھے کہ جو اس بادشاہوں کے یا جنگوں کے یا قبائلی خاندانوں کی جو قصائد بیان کرنے یا اس حوالے سے شعر کہنے یا تصویریں بنانے سے ہٹ کے، یہ جو لوگ تھے جو اصلی تخلیقات تھے، جو دل سے اپنی کیفیات کے تابع ہو کر اپنے جذبات اور احساسات کا جو ہے وہ اظہار کیا جنہوں نے. اب جہاں پہ یہ لوگ آئے تو یہ وہ لوگ تھے جو پہلے ہی معاشروں کے ستائے ہوئے تھے. آپ ان کی زندگیاں پڑھیں، جنہوں نے دیکھا کہ معاشرے میں انصاف کی کمی ہے تو محبت کی بات کی. انہوں نے دیکھا عدل کی بات کی. جب انہوں نے دیکھا کہ نفرتیں پنپ رہی ہیں، بیٹیوں کو زندہ دفنایا جاتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، قتل و غارت گری ہوتی ہے، تو انہوں نے پھر محبت کی بات کی. ہجر و وصال کی باتیں آئیں ایسے معاشروں میں جہاں پہ لوگ جو ہے وہ قصائد بیان کر رہے تھے. وہیں پہ یہ بھی آ گیا. اچھا، اداسی جو ہے، جو میں اس میں المیہ جو ادب ہے اس کی بات کروں گا، وہ اتنا مؤثر رہا ہے ہمیشہ سے کہ وہ واقعی انسان کی جو کایا پلٹنے والی جو طاقت ہے وہ ہمیشہ تربیہ کی نسبت المیہ میں رہی ہے. جی، وہ شیلے نے جس طرح کہا ہے کہ ہمیشہ زندہ رہنے والے نغمے وہی ہوتے ہیں جن میں اداسی کی ایک گہری لے کہیں نہ کہیں موجود ہوتی ہے. جی، آج بھی آپ میر صاحب کو دیکھیں تو جو اداسی کی ایک وہ جو انڈر ٹون بلکہ میں کہوں گا ان کی شاعری میں ہے، وہ دلوں کو آج بھی اسی طرح زیریں لہر. بالکل. اچھا، دوسرا اس میں یہ ہوا کہ یہ محروم طبقے تھے. یہ جو شاعر تھا، یہ جو تخلیق کار، کچھ موسیقار تھا، یا یہ جو مصور تھے، جب محروم طبقے کا کوئی آدمی اپنے جذبات، اپنے احساسات، اپنے تجربات، مشاہدات کا تخلیقی انداز میں اظہار کرتا ہے تو وہ تہذیب نفس کا باعث بنتی ہے چیز. ورنہ جب تک آپ درباروں میں بیٹھتے رہیں، قصائد بیان کرتے رہیں، آج بھی اسی طرح کے قصیدہ گو لوگ موجود ہیں دنیا کے مختلف ممالک میں، یہاں بھی. اچھا، اسی طرح وہ موسیقار جس نے اپنی اداسیوں کی لپیٹ میں آ کے کوئی دھن تخلیق کی، اس کی دھن میں اور کسی شور شرابے کی نظر ہو جانے والی دھن میں فرق آج بھی آپ کو ملے. سر، آپ نے عام لوگوں کی بات کی ہے تو میں ایک بہت اہم سوال کرنا چاہ رہا ہوں. جب ہم امن اور ادب کا رشتہ جوڑنا چاہ رہے ہیں تو ہمارے یہاں اکثر ادیب تو ایسے ہیں جو صرف شعراء اور بہت ذہین جن کے قاری ہیں، تو عام پبلک تک ان کی پہنچ نہیں ہے، جن کو ہم پاپولر رائٹرز کہتے ہیں، پاپولر لٹریچر ہے. تو کیا ہمیں ان تک بھی کوئی ایسی بات نہیں پہنچانی، یعنی وہ طبقہ جو عوام کو بہت زیادہ متاثر کر رہا ہے اور ان کی آواز بہت سنی جا رہی ہے، بجائے اس کے کہ غالب یا میر کو پڑھنے والے لوگ تو آج کم ہیں نسبتاً، تو یہ جو عام پاپولر رائٹرز ہیں یہ ہمارا کیسے وسیلہ بن سکتا ہے، ایک بہت اہم ٹول بن سکتا ہے؟ دیکھیں، پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ٹول کیوں نہیں بنتے. جو خواص کے رائٹر وہ کیوں خواص میں رہ جاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ان کے جو اپنی جو بطور ایک تخلیقی شخصیت کے ہیں، ان کی جو اندر کے پیرامیٹرز ہیں، جو نفسیاتی ان کی جو شخصیت ہے، جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اندر کا نظام ہے، جو کیمسٹری ہے آپ کی تخلیقی،
وہ اتنی وہ یعنی وہی اتنی وہ طاقتور نہیں ہوتی کہ وہ عام آدمی کے ساتھ کھڑی ہو جائے شانہ بشانہ. وہ محدود اس لیے ہوتی ہے کہ ان کا مثلا ایک شعر زبان زد عام ہو گیا، ایک شعر خواص تک رہا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تخلیقار وہ انسانی سطح پہ کہیں وہ تھوڑا سا محدود ہے، اور جس کا جو شعر جو ہے وہ عام زبان تک جاتا ہے، وہ مطلب ان کے ساتھ ان جیسا آدمی، وہ علی اکبر ناطق ہے، فرحت عباس شاہ ہے، آپ کی طرح کا بندہ ہے. اگر ہم پیدا ہوئے ہوتے کسی بہت بڑے ایسے گھرانے میں جو سونے کا چمچہ ہے، تو ہم شاید اپنا اظہار اسی طرح کرتے ایسے وسیلوں کے ساتھ کہ وہ ہمارے جیسے لوگوں تک پہنچتے جو محدود ہے. اب جب ہم پیدا اس مٹی سے ہوئے ہیں، اب ہم انہی گلیوں میں کھیلے ہیں، ہم نے پاؤں، شاید مجھے یاد ہے، ان کو بھی یاد ہوگا کہ ہم نے بہت ساری دوپہریں ننگے پاؤں گزاری. ہمیں آج بھی گرم مٹی پہ پاؤں رکھ کے کیسے تلیاں جلتی ہیں ان کا احساس، ان کی شاعری بھی میں نے وہ دیکھی جن میں کلچر بیان کیا، تو وہ ہمیں یاد ہے. اب یہ دیکھنا کہ وہ کتنے ہیں جن کی تلیاں جلتی ہیں، اور وہ کتنی ہیں کہ جن کے پاؤں جو ہے وہ زمین پہ پڑتے ہی نہیں. انہوں نے بہت اچھی بات کی ناطق بھائی کہ آپ کی شاعری خصوصی طور پہ میں گفتگو کرنا چاہوں گا، تو وہ تو پنجاب کا ایسا کلچر ہے جو معدوم ہوتا جا رہا ہے، اس سے قاری کو بہت قریب کر رہی ہے. تو جب ہم کلچر کی بات کرتے ہیں بنیادی، خصوصاً وہ جو ختم ہو رہا ہے یا جس کا جواز نہیں ہے یا لوگ جس پر احساس کمتری کا شکار ہو رہے ہیں، تو بالواسطہ طور پہ تو یہ بھی ایک امن کو ہی پھیلانے کا ذریعہ بن رہا ہے. تو شاعری یا جو فکشن ہے وہ امن کی طرف کیسے سمت نمائی کر سکتے ہیں؟ عام لوگوں کو کس طرح ہم سمجھا سکتے ہیں یہ بات؟ ارسلان صاحب، میں ایک میری نظم ہے، شاید وہ آپ نے پڑھی، لوہار جانتا نہیں. جی ہاں. تو اس میں صاف یہ بات وہ ہے کہ ہمارے ہاں جو دیہات تھا، جو شہر میں آہستہ آہستہ کنورٹ ہوتا گیا، ضروریات جو تھیں محدود سے لامحدود کی طرف سفر کرنے لگی، تو ہوس کا ایک ہیولا اس نے ہمیں اپنے دائرے میں لینا شروع کر دیا. دیہات کا اور چھوٹے شہروں کا وہ خواہشات چھوٹی ہوتی ہیں، ضروریات محدود ہوتی ہیں، پھول اچھے لگتے ہیں، باغ اچھے لگتے ہیں، لوگوں سے بیٹھ کے باتیں ہوتی ہیں. مجھے یاد ہے ہیر وارث شاہ پڑھی جاتی ہے تھی تو وہ کوئی 150 لوگوں کا مجمع ارد گرد بیٹھا ہوتا تھا، تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ اگر دو شخصوں کے درمیان رنج یا ہے ایک دوسرے کے ساتھ تو وہاں دور نہ ہوتی ہو. اسی طرح سے ایک داستان کہی جاتی تھی، داستان کے ذریعے سے لوگ اکٹھے بیٹھ کے اس کو سنتے تھے، اس کے ذریعے سے لوگوں کا کتھارسس ہوتا تھا. تو داستان کو فکشن نے لے لیا، اور اس وارث شاہ کی ہیر کو آج کے مشاعروں نے لے لیا. تو اگر ان چیزوں کو ویسے ہی عام کیا جائے، اسی طریقے سے اس کلچر کو بڑھاوا دیا جائے. میں نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ ہم لائیو میڈیا پہ کتاب کو بار بار کیوں نہیں فوکس کرتے، ہم فکشن کو بار بار کیوں نہیں لے کے آتے، ہم شاعری کے عوامل کو بار بار کیوں نہیں لیتے. اگر حکومت دوسری طرف متوجہ ہے تو اس طرف ذرا تھوڑا سا دھیان دے کے دیکھے تو دیکھیں. اچھا اب دیکھیں کہ مجھے سینکڑوں نوجوان کہتے ہیں کہ سر شاعری جو ہے وہ ہم بھی کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی فکشن لکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے کوئی باقاعدہ فورم نہیں ہے ہم جہاں پہ جا کے اپنی چیزوں کو دکھا سکیں. میں ملتان گیا ہوں تو ملتان میں کئی دوست ملے، آگے کئی اسٹوڈنٹ ملے، کئی لوگ ملے، انہوں نے کہا کہ سر ہمیں تو کوئی فورم نہیں ملتا، کوئی آدمی نہیں ملتا کہ ہماری چیز کو دیکھ کے بتا سکے کہ یہ کیسی ہے. اچھا اب وہ نوجوان جب ملیں گے، جب فورم ہوں گے، وہاں پہ آ کے وہ اپنی چیزیں بیان کریں گے، ان کو بتایا جائے گا کہ یہ بیٹے اس طریقے سے نہیں، اس طریقے سے لے کے چلو، تو یہ ایک شمع سے شمع جلتی چلی جائے. جو ادیب ہے، جو شاعر ہے، اس کا فرض ہے، اس کا وہ معمولی آدمی نہیں ہے، وہ اس قوم کا، اپنے معاشرے کا پیغمبر ہوتا ہے، وہ امن کا پیغمبر ہوتا ہے. وہ اس کا فرض ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی تربیت کرے. وہ لوگوں کو، ہمارے ہاں دو مسئلے پیدا ہوئے. ایک تو ہمارے ہاں ایک مطلب آپ سمجھ لیں کہ ایسی میڈیا انڈسٹری نے جگہ لے لی جو کمرشل تھی، جس نے پیسہ بنانا تھا. ایک تو وہ انوالو ہوئی بہت شدت کے ساتھ، اور اتنی ہی شدت سے ہمارا ادیب اور ہمارا شاعر جو تھا بیک سٹیپ پہ خود ہی چلا گیا، اس نے ان کو سپیس دے دی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ
ادب اور امن کے ذریعے سے اس ادیب یا اس افسانہ نگار کو دوبارہ اس فورم پہ لا کے کھڑا کیا جائے کہ وہ اسپیس ان سے چھینے. اچھا وہ کیسے ہوگی؟ وہ ہوگی آپ خوبصورت سٹوری. ابھی رانجھا صاحب نے ایک ہمیں افسانہ سنایا, میں نے انہیں کہا کہ جی امن پہ ایسا افسانہ کوئی ہمیں چاہیے, تو وہ کتنا خوبصورت افسانہ سنا کے گیا ہمیں. جی بالکل, اس میں کلچر جس طرح کیسے کلچر آیا ہے, کیسے وہ لوگ آئے ہیں اور کس طریقے سے. اچھا پھر وہ طاقتور آدمی اس نے کیسے وہ ڈکلائن ہوا ہے وہ آدمی, کہ کس طریقے سے وہ اس نے اپنی حیات کو بدلا ہے. لٹریچر جو ہے, جو فکشن ہے یا شاعری ہے, وہ انسان کو اس کے اصل کی طرف موڑ دیتا ہے. وہ اس کو اسی معصوم بچے کی طرف لے جاتا ہے جو پہلے دن پیدا ہوا ہے, جس کو کسی جرم کا پتہ نہیں ہے, جس کو کسی مادی ہوس کا اندازہ نہیں ہے. لٹریچر جو ہے وہ واپس اسی معصومیت کی طرف لے کے جاتا ہے. جتنا ہم اس کو پھیلاتے جائیں گے, جتنا سوسائٹی کی رگوں میں یہ سرایت کرتا جائے گا, آپ کی سوسائٹی مہذب ہوتی جائے گی. اس کو پتہ چلے گا صفائی کیا چیز ہے, اس کو پتہ چلے گا انصاف کیا ہے, صحت کیا ہے, ایجوکیشن کیا ہے. اور یہ ایجوکیشن آپ مت سمجھیے گا یہ صرف فکشن بتائے گا کہ تعلیم جو ہے کسی ڈگری لینے کا نام نہیں ہے, کسی ٹریننگ کر لینے کا نام نہیں ہے. تعلیم کسی نوکری کا پیشہ اختیار کر لینے کا نام نہیں ہے. تعلیم نام ہے اپنے اندر کی صفائی کرنے کا نام, علم کی صفائی. اور یہ فکشن کے علاوہ آپ تو ناول پڑھتے ہیں, آپ نے نیر مسعود کے ناول پڑھے ہیں, شاہ صاحب نے پڑھے ہیں. شاعری کیا ہے؟ شاعری چڑی چوب دی نال ٹر پے پاندی پیاں دودھ دے وچ مدانیاں. بارش شاہ جب بولتا ہے تو کیسے یہ چڑی چوبتی نہیں ہے, یہ دل میں بھی چوب جاتی ہے. اس کی آواز آپ کے دل کے سروں کو چھوتی ہے. تو یہ کرتا ہے ادب اور یہ لٹریچر کرتا ہے. اب میں آپ کو یاد دلاؤں کہ آپ چلے جائیں ناروے میں, ان اسکینڈینیویا کے ملکوں میں, اگر 10-10 لاکھ کی آبادی کا ملک ہے تو اس میں 8-8 لاکھ کتاب چھپتی ہے, ایڈیشن چھپتا ہے. اور اگر یہاں پہ 25 کروڑ کی آبادی ہے تو 500 کتاب نہیں, بلکہ میں ایک بار پڑھا وہ پڑھی رہتی ہے. تو وہ تہذیب کیسے ہوگی؟ تہذیب اس طریقے سے نہیں ہوگی. ہم نوجوانوں کو ہم کتاب کا, میں نے پہلے کہا کہ ہندوستان میں ریختہ نامی ایک ویب سائٹ بنی کتاب کی, جی فکشن شاعری آپ نے سب نے دیکھا. اس کے 2-3 سال کے اندر کروڑوں میں اس کے سبسکرائبرز ہو گئے. ٹھیک ہے, آپ بھی میں بھی, ہم جب جی چاہتا ہے فوراً کلک کرتے ہیں اور اس کو, تو ہم وہی کوشش اپنے ملک میں کیوں نہیں کرتے؟ بالکل. تو یہ جب تک لٹریچر شاعری اس معاشرے کے اندر سرایت نہیں کرے گی تب تک ہمیں امن کا جو ہے وہ ہمیں استعارہ دور نظر آتا ہے. شاہ صاحب, ناطق صاحب نے فورم کی بات کی ہے, ابھی یہ داستان کے حوالے سے بات کر رہے تھے. میں سوچ رہا تھا کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ ہمارے پاس فورم ہوتا تھا. داستان گوئی کیا ہے؟ اصل میں ایک فورم ہے, لوگ بیٹھتے تھے, مشاعرے کی ایک روایت اس طرح ہوتی تھی کہ چھوٹے بیٹھتے تھے اور بڑے سنتے تھے. تو آج کل آپ یوں سمجھ لیجیے کہ ایک تنہائی کا دور بھی ہے کہ ایک آدمی کمرے میں بیٹھ کر فیس بک پہ سارا کر رہا ہے. تو ادیب کون سا ایسا کوئی فورم بنا سکتے ہیں جس طرح آپ جیسے جید لوگ ہیں وہ لوگ بیٹھیں اور نوجوانوں کو سمجھائیں کہ ادب کیسے پڑھا جا سکتا ہے, ادب سے امن کی کوشش کیسے ہو سکتی ہے, اور یہ سارے معاملات جو ہے ہم ان کو کیسے حل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, ادب اتنا طاقتور ہے کہ پاکستان کے آپ پچھلے 2-4 اشرے اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو اینٹی ادب چیزیں جو ہے ماحول فضا نظر آئے گی آپ. لیکن ادب جو ہے یہ اس کو مارا نہیں جا سکتا. یہ کسی نہ کسی لیول پہ یہ ہے فطرت کے ساتھ جڑا ہوا. تو جب اگر آپ فطرت کو بالکل آپ کل کرنے پر تل جائیں گے تو پھر وہ انسان بھی آپ کل کر بیٹھیں گے. اگر فطرت باقی رہتی ہے تو انسان کے اندر شاعری بھی باقی رہتی ہے. کیونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہاں تک اتنا چلی گئی ہے, روبوٹس بن گئے ہیں, لیکن روبوٹس میں انفارمیشن تو آ جائے گی, سگنلز بھی آ جائیں گے, احساس کہاں سے آئے؟ ٹھیک ہے. تو یہ اگر وہ جو قوتیں ہیں جو دباتی ہیں ادب کو اور ادیب کو,
صرف انہوں نے کامیابی اس حد تک تو لی ہے کہ ایک جینون ادیب کو ایک نان جینون ادیب سے ریپلیس کیا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ نان جینون ادیب کی پذیرائی اور اس کی جو فریکوینسی ہے وہ کتنے لوگوں تک پہنچتی ہے، میچ ہی نہیں کرتی. جبکہ ایک کسی شاکر شجاع آبادی کو لے لیں، کتنا اس کو مارکیٹ کیا گیا ہے، لیکن اس کی برکت دیکھیں کہ آپ پوری دنیا میں اس کے شعر لوگوں کو یاد ہے. اسی لیے ساغر صدیقی، جی ہاں بالکل، کتنا اس کے لیے کوئی وہ کون تھا، کچھ بھی اختر شیرانی کا 50 ہزار کا مجمع سامنے کھڑا ہوتا تھا اور مطلب نظم پڑھتا تھا، عشق ہمیں برباد نہ کر، ہم بھولے ہوئے کو یاد نہ کر، پہلے ہی بہت ناشاد ہیں ہم، تو اور ہمیں ناشاد نہ کر، یوں ظلم نہ کر، بے داد نہ کر، عشق ہمیں برباد نہ کر. تو اس طرح کی ابھی ناطق صاحب وہ چڑی چوگ والی بات کر رہے تھے اور آپ بات کر رہے تھے کہ جو پیور لٹریچر ہوتا ہے وہ جا کے آپ کے سینوں کو کیسے ہٹ کرتا ہے، تو مجھے آپ کی ایک پنجابی نظم یاد آ رہی تھی جو پچھلے دنوں ایک پروگرام میں سنی. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کے لیے آپ وہ نظم بھی پڑھیں، اور ناظرین آپ دیکھیے کہ وہ الفاظ ایسے ہیں کہ باقاعدہ محسوس ہوتے ہیں کہ روح کی اندرونی پد تک آپ کو پہنچ رہے ہیں اور آپ کو گھائل کر رہے ہیں. تو شاہ صاحب پلیز. میں جو پلیٹ فارم والا آپ کا سوال ہے نا، وہ پھر مجھے میرے ذہن سے جی پہلے آپ جواب کہہ رہا ہوں کہ ایک وقت تھا جب جو کمپنیز تھی، بزنس کمپنیز، انہوں نے ایوارڈز رکھے ہوتے تھے، اور اس وقت جو ایوارڈ دینے والی کمیٹیوں میں بھی جینون لوگ بیٹھتے تھے. کوئی اچھی کتاب آتی تھی نا تو اس کو وہ ایوارڈ وہ کمپنی دیتی تھی، وہ انشورنس کمپنی جو ایک مشہور ہے، اس نے اس کا بڑا ایوارڈ. اسی طرح دوسرے ملکوں میں کمپنیاں جو ہیں، جتنی کاروباری کمپنیاں ہیں، ملٹی نیشنل کمپنی، کارپوریٹ جو ہیں، یہ ان کے ہاں ایک ہوتی ہے چیز سوشل کارپوریٹ رسپانسبلٹی. صحیح. وہ یہ اپنے اندر یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم جب کہیں کسی چیز سے منافع کما رہے ہیں تو ہمیں کچھ نہ کچھ ان کو لوٹانا چاہیے. یہ ایجوکیشن پہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو بل گیٹ ہیں، وہ پوری دنیا میں جتنا ایجوکیشن پہ پیسہ صرف کرتے ہیں شاید دنیا میں کوئی بھی نہ کرتا ہو. تو یہ ان کو بھی پتہ ہے، اور اگر یہ تھوڑا حصہ لٹریچر کے لیے رکھ لیں، اور میڈیا جو ہے وہ اس کو میڈیا تو وہ خود وہ کہتے ہیں کہ ایک طوائف کی طرح ہوتا ہے جہاں سے میں نوٹ بھی کھا میرا موڈ بنے. وہ تھوڑے سے نوٹوں کا رخ کہ اچھا لٹریچر، میں پھر کہوں گا اچھا، اگر اس میں 2 نمبر لٹریچر 2 نمبر ادیب آ گیا تو پھر یہ بے وقت ہو جائے گی، ساری چیز یوز لیس ہو جائے. اگر یہ پلیٹ فارم اس طرف جیسے ریختہ کی انہوں نے بات کی، اس طرح کے فورمز بنائے جائیں، اس طرح کے پلیٹ فارم جو ہے وہ کریٹ کیے جائیں، اور وہاں پہ فیشن کے طور پہ ادب اور ادیب کو پروموٹ کیا جائے، تو یہ تو دنوں میں آپ پورے معاشرے کی تقدیر بدل جائے گی، معاشرے کا مزاج بدل جائے گا. یہ معاشرہ اتنی دہشت گردی سہ کے بھی یہ لٹریچر جو ہے وہ پھر کہیں نہ کہیں اپنا رول ادا کر رہا ہے. اور جب اس کو تھوڑا سا فیوریبل ماحول ملے گا، فضا ایسی ملے گی جس میں یہ پنپ سکے، پھیل سکے، تو یہ جتنا آپ دیکھیں ٹریفک میں ہر بندہ پاکستان کے اندر دوسرے کو مارنے پہ تلا ہوا، اور ٹریفک ہی ہمارا آج تک ہمیں پتہ بھی ہے کہ ٹریفک جو ہے وہ ہمارے اپنی اندرونی باطنی فشار اور باطنی جو خلف شار ہے اس کا نمونہ ہے، ثبوت ہے، تصویر ہے. بالکل صحیح فرمایا. تو اس کا مطلب ہم وہی کچھ ہے جو ہم سڑک پہ نظر آ رہے ہیں. اور تہذیب شائستگی اس وقت آئے گی جب ہمیں قطار میں کھڑا آنا ہے، اور قطار میں کھڑا ہونا ہوگا جب اندر سے ہم سہمت ہوں گے، باشعور ہوں گے، اندر ہمارے جذبات اور احساسات کی تہذیب ہو چکی ہو. اور وہ صرف لٹریچر کر سکتا ہے. مذاہب ہیں وہ کسی حد تک کرتے ہیں، لیکن مذاہب پھر وہ کمپارٹمنٹلائزیشن ہو جاتی ہے. جس طرح آرنلڈ نے کہا تھا کہ ایک وقت آنا ہے کہ انسان مذہب سے ہوتے ہوئے کہیں نہ کہیں اس نقطے پر پہنچے گا کہ لٹریچر ہماری نیڈز کو ہمیں کیتھرسائز کرے گا. اچھا، اس نے بھی کہا تو بڑا اچھا کیا آپ نے بتا دیا. 2 عالموں کی بات آپس میں مل سکتی ہے، آرنلڈ کی اور آپ کی بات جو ہے. ابھی آپ نے کیتھارسس کی بات کی، میں پہلے آپ کی نظم کہا کہ آپ نے دکھ کا اور ایک غم کا اور انسانی المیے کا اور ایک عالمی تنہائی کا کیتھارسس اس طرح کیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ قارئین اور ہمارے ناظرین جو ہیں وہ بھی اس کو دیکھ سکیں. سنیے. اسی جمدے نال دے گھابرے، اسی قسمت نال خفا، اسی مٹیاں دے وچ کھیڈدے، اسی ٹردے دھوڑ اڈا، اسی بھولے وانگ کبوتراں، اسی پاگل وانگ ہوا، سانو یاد کسے نے کی رکھنا جد بھول گیا آپ خدا.
کیا بات ہے. ਅਸੀਂ ਡਾਢੇ ਔਖੇ ਸਾਹ ਲਵੀਏ, ਹਾਏ ਸਾਡੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲ, ਹਾਂ. ਹਾਏ ਇੱਥੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮ ਹੋਵਣ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ. ਦਿਲ. ਵਾਹ 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 ਕਦੀ ਆਪੇ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ ਲਵੀਏ, ਕਦੀ ਆਪੇ ਲਵੀਏ ਛਿਲ. ਹਾਏ ਔਰ ਦਸਫਰਤ ਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਲਾਵੇ ਮੁੱਲ. ਵਾਹ. ਅਸੀਂ ਨਾਜ਼ਾਂ ਪੱਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਗਏ ਮਿੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਲ. ਵਾਹ ਇੰਜ ਹੰਝੂ ਸਾਡੀ ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮੋਘੇ ਜਾਵਣ ਖੁੱਲ. ਵਾਹ ਇੰਜ ਹਾਸੇ ਸਾਡੇ ਹੋਠਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ. वाह 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 शाह साहब आपके लफ्ज यकीन कीजिए कि कितना घायल कर गए. नातिक भाई हमारे यहाँ एक बहुत ये है कि हमारी एक बरसगीर की तहजीब में कि हम लोग शायरी से बहुत मुतासर होते हैं और हमारी तहजीब में सदियों तक शायरी को दखल रहा होना भी चाहिए, लेकिन अमूमी तौर पर इंटरनेशनली कहा जाता है कि अब शायरी का ज़माना नहीं रहा, एक फ़िक्शन की एज आ गई है और फिक्शन जो है वो एक बेहतर टूल के तौर पर, अमन फैलाने के तौर पर, एक ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है. तो शायरी और फिक्शन का ये जो अमन के हवाले से, अमन को फैलाने के हवाले से फ़र्क है, आप क्या समझते हैं इस बारे में? ये अस्सलाम में बात ये है कि जब लोग कहते हैं ना, इस तरह का जब कोई बयान आता है तो आप समझें कि ये इंटरनेशनल प्रोपोगंडा हो रहा होता है. अच्छा. अपने अपने मकसद के लिए कोई ना कोई प्रोपोगंडा निकालते हैं. ये शायरी और फिक्शन इंसान की फितरत में अव्वल दिन से ही थी और मेरे ख्याल में ये उसके साथ ही जाएगी क़यामत तक. ये कभी दोनों चीज़ें अलग नहीं हो सकती. दोनों में दास्तान है, दोनों में दिलगुदारी है, दोनों में कैफियत है. और अब ये है कि एक आप जानते हैं एक एक शेर में पूरी पूरी दास्तान छुपी होती है. जी हाँ जी. पूरी पूरी कहानी छुपी होती है शेर में. तो उसके लिए ये कह देना कि ये ख़त्म हो गई है, ये नहीं जाएगी, ये शुरू दिन से ऐसे प्रोपेगेंडा जो. अब रहा फिक्शन. बिलाशुबा फिक्शन की फ़ज़ा जो है उसने हमारे लैंडस्केप को वो बयान करती है. हम जुज़ियात के तौर पे चीज़ों को बयान कर, हम जो चीज़ें मर चुकी होती हैं, जो चीज़ें ज़ाया हो चुकी होती हैं हमारे कल्चर की, हमारे दरख्तों की, हमारे परिंदों की, हम फिक्शन के ज़रिए उनको रिवाइव करते हैं, उन चीज़ों को याद करते हैं. वो हमारे सीने के अंदर दोबारा जन्म ले लेती हैं वो चीज़ें. और वो क्या चीज़ें होती हैं, वो लतीफ़ चीज़ें होती हैं. कभी करख्त चीज़ इंसानी फितरत है कि उसके सीने में ठहरती नहीं है. अगर वो फिक्शन और शायरी करता है तो वो मुलायम, वो परिंदे, वो कल्चर, वो कबूतर उड़ाना, वो लोगों के साथ खेलना कूदना, वो फिक्शन और शायरी वाहद वो चीज़ है जो आपको अपनी उम्र लौटा देती है वापस. आपका बचपन आपको वापस दे देती है. आप जब चाहें उसके अंदर चले जाएं और वो दिन गुजार लें. ये फिक्शन और ये शायरी दोनों का ये. अभी मैं नावल लिख रहा हूँ, मेरे उस नावल के अंदर एक 9 साल का बच्चा है. तो मैं उस 9 साल के बच्चे के ज़रिए से जितना उसका बयानिया चलेगा मैं अपने बचपन को दोहरा रहा हूँ, उस दुनिया के अंदर मैं चल रहा हूँ. आज जब देखिए, जब वो उस 9 साल के बच्चे के अंदर मैं शिफ्ट हो चुका हूँ तो मैं एक जालिम आदमी के अंदर कैसे जगह पा पाऊंगा. वाह वाह बहुत. यानी वो एक जालिम और करख्त इंसान मेरे अंदर कैसे दाखिल हो सकेगा. मेरा दिल उसको झटक देगा. ये अगर सिफत हर हमारे आदमी को, हर हमारी सोसाइटी को जो फिक्शन पढ़ता है, जो शायरी पढ़ता है, अगर वो शुरू कर दे तो वो खुद ब खुद. और मैं आपको ये दावे से कहता हूँ, आप इसको मुझे 10 साल दे दें कि आप इस मुल्क में फिक्शन और शायरी को आम कर दें, स्कूल की सतह पर लाजमी करार दे दें. जो ऑफिसर या जो कोई भी आदमी अगर वो फिक्शन और शायरी नहीं पढ़ा तो उसे ना कोई जॉब मिलेगी, कुछ भी नहीं होगा, ये लाजमी करार दे दें. मैं आपको 10 साल देता हूँ, 10 साल के बाद इस मुल्क की कायाकल्प हो जाएगी. यानी आने वाली नस्ल पूरी की पूरी आपको बग़ैर किसी रद्दो कदा के वो आपको महज़्ज़ब इंसान की शक्ल में दिखाई देगी. तो ये है फिक्शन का अमल. इसमें आप देखें कि किताब, मैंने पहले भी कहा था कि कुरान की सबसे बड़ी किताब कायनात की जिसे मुसलमान समझते हैं वो कुरान है. सबसे बड़ा पैगंबर जिसे मुसलमान समझते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह है. उस बड़े सबसे पैगंबर के ऊपर उतरने वाली सबसे बड़ी किताब
की पहली सूरा की पहली आयत का पहला लफ्ज ही इकरा है, बिल्कुल। यानी पढ़। तो ये इतनी छोटी नेमत नहीं है, ये बहुत बड़ी नेमत है। यानी एक तरफ तो है पढ़ और दूसरी तरफ क्या है, उसके अपोजिट मार। तो ये मार के अपोजिट लफ्ज जो जिद है वो पढ़ना है। वाह। तो अब बताएं आप कि लिटरेचर, कुरान ने खुद बता दिया है कि मार और जुल्म के जिद पे खड़ा हुआ है। जी जी। ठीक है, तो अच्छा फिर क्या है, कुरान पूरा उठा लें, उसके अंदर दास्तानें हैं, उसके अंदर यूसुफ की दास्तान है, जुलेखा की दास्तान है, याकूब के बेटों की दास्तान है, हाबिल काबिल की दास्तान है, मतलब तज़किरा, वो पूरा का पूरा कुरान आप मुझ पर कोई फतवा ना लग जाए तो वो रियल फिक्शन है, बिल्कुल बिल्कुल, यानी सच्ची दास्तानें हैं उसके अंदर। इंतजार साहब, और खुदा ने बदल बदल के वो दास्तानें सुनाई। जी। क्यों कि इंसान की तहजीब इसके जरिए से। जी। ठीक है, तो उसी से ही अरबों ने अलफ लैला की जी, दास्तान, उसी से ही अमीर अब्दा की दास्तान, सलिफ में ओशरबा, उन दास्तानों से पकड़ के तो उन्होंने अपनी दास्तानें बनाई हैं। तो ये करता है फिक्शन। तो आपकी बात में सुन के मुझे याद आ रहा था शाह साहब के इंतजार हुसैन साहब की अक्सर किताबें जो हैं उनके टाइटल पर हमेशा कुरान की इकायत लगी होती थी कि तज़किरा करते रहो ताकि लोग इबरत पकड़े। यानी ये तज़किरा करना, ये किसी चीज़ को फिक्शन बनाना, ये तो एक बिल्कुल आप यूँ समझिए इंसानी फितरत का एक हिस्सा है। नातिक भाई बात कर रहे थे कि लिटरेचर आपको मुलायम बनाता है। आपको हम जानते हैं, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं, आपके बेटे जो प्रैंक्स आपके साथ करते हैं और फ़नून लतीफ़ा से आपका जो शगल है वो भी हमारे सामने है। तो आपके घर में भी बाकायदा एक पूरी फ़नून लतीफ़ा की तहजीब परवान चढ़ी है। आपने अपने सामने ही किस तरह देखा है कि लिटरेचर ने आपके बेटों को, आपके घर को, आपकी ज़ात को किस तरह उस तरफ लाया ताकि लोगों के आप सख्त लहजे बर्दाश्त कर सकते हैं, कोई ऐसे लफ्ज़ हैं जो आप पर गरा महसूस नहीं होते और आपके अंदर बर्दाश्त ज़्यादा पैदा हुई। तो इस बारे में अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस बताइए। मेरी जो समझ लें कि गुस्से का एलिमेंट, जो गुस्सा यानी आता तो हर इंसान को है और उस पर काबू पाना जो है वो सबकी अपनी अपनी उस पर इस्तात है। किसी का कोई थ्रेशोल्ड होता है, किसी का कोई होता है। तो मेरा बहुत है और गुस्से में मैं कभी ज़िंदगी में, मुझे याद है कि मैं कभी भी गुस्से में बदहवास नहीं हुआ, होश नहीं मैंने। उसकी वजह मेरे मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग है। वाह। और मार्शल आर्ट से अगर कोई मेरे अंदर कोई चीज़ आ सकती थी तो उसको शायरी ने फिर काबू किया। बाज़ औक़ात हो सकता है कि मार्शल आर्ट जो है वो, चूँकि ज़ाहिर है कि जंगी फ़नून हरब व ज़रब जो है आप, तो वो अगर किसी सतह पे कोई वो मुझे अगर कुछ थोड़े बहुत नोकें रह जाती मेरी, तो गोल किया है शायरी। वाह। यानी मैंने बहुत मार्शल आर्ट करने के बावजूद मैं फिज़िकली उलझे ही नहीं ज़िंदगी में। बचपन में कोई वो बहुत मजबूरी हुई होगी तो मैं हाथापाई को इतना मैं नापसंद करता हूँ कि इंसान के लिए सबसे बुरा काम कैथारसिस हो जाता था रिंग में। तो इसी तरह दूसरा मेरा जो, मैं बुनियादी तौर पे एक आर्टिस्ट हूँ, शायर हूँ, ड्रामे, मौसीकी, शायरी, कभी शुरू में तो पेंटिंग का भी शौक़ था। सही। और मैंने अपनी ज़िंदगी के लिए यही अपना मनसब, अपना समझ लें कि कारोबार हयात के तौर पे मैंने इसी को पसंद भी किया, चूज़ भी किया कि यानी मैं ज़िंदगी में इसी तरह गुजारूंगा जिस तरह मैं हूँ अंदर से। वाह। और पेशे के तौर पे भी मैंने कुछ जो अपनी चॉइस में जो है वो मीडिया को मैंने मुंतखब, इसलिए कि मुझे इसमें शायरी भी नज़र आती थी, मौसीकी भी नज़र आती थी और इजहार जो है उसका एक ज़रिया भी ये बनता था, तो मैंने इसलिए मीडिया को चुना। अब जब मेरी शख्सियत ही इसी तरह की है तो मेरे घर में मैं कोई कारोबारी आदमी ना हुआ, ना मैं कोई इंडस्ट्री की तरफ, ना कोई दुकान खोली, ना पैसे पे फोकस किया। वो फिर ज़ाहिर है कि बच्चे जो हैं वो कुछ ना कुछ तो वो लेते हैं माँ बाप से, तो वो भी कैमरा उन्होंने देखा, रेडियो देखा, टीवी के प्रोग्रामों में कभी मैं उनको बचपन से लेके चला गया। फिर एक जो रेवोल्यूशनरी हमने काम किया, जिसका शुरू में कुछ चैनल्स पे बैठे हुए दानश्वरों ने बड़ा तमस्कर उड़ाया कि ये फेसबुक पे एक पेज बना लिया और उसको कह रहे हैं जी लाहौर टीवी है ये जी। तो उसके बाद जब उन्होंने देखा कि ये जो सैटेलाइट इतने बड़े बड़े ह्यूज चैनल हैं, बड़ी बड़ी सल्तनतें हैं, तो वो हम उनसे आगे निकल गए। लाहौर टीवी के करोड़ों में हम व्यूज़ ले रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं। तो फिर वो तो थोड़ा सा कहीं अंदर शर्मिंदा ज़रूर हुए होंगे,
تو یہ اس شعبے میں جب ہم نے مطلب آج سے 5-6 سال پہلے ریسرچ شروع کی کہ جو ایک پیراڈائم شفٹ ہے میڈیا میں، بالکل پھر 4 سال پہلے ہم نے یہ آغاز کیا اس کا، اور اس وقت صرف یوٹیوب پہ جس کو ہم نے بعد میں ابھی فوکس کیا ہے اس میں 10 کروڑ سے زیادہ ہمارے ویوز ہیں، اور اس میں اربوں میں ہیں فیس بک پہ، اس میں ارب سے بھی آگے گزر گئے ہیں کیونکہ اس کو ہم نے خوب اس کو یوٹیلائز کیا۔ تو یہ بچے جو تھے انہوں نے بھی اپرچونٹی دیکھی، اور پھر ہمیں لگا کہ اب تو روزگار کے لیے بھی بچوں کے لیے یہ جو پلیٹ فارمز ہیں یہی ہے کہ نوکری کہاں تلاش کریں، جو صورتحال ہے، جو صورتحال اس وقت یہ ہے کہ روزگار بچے زیادہ ہیں، ایک تو ہم نے کبھی اس طرف نہیں سوچتے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی دین ہے تو ہم یہ کرتے رہیں، لیکن جب بھوکے بندے مر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ اللہ کی دین میں سے اٹھا کے ان کے لیے کچھ نہیں کرتے، جب لوگ خودکشیاں کرتے ہیں بچے پیدا کرنے میں ہم یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ یہ چونکہ اللہ کا نظام ہے تو یہ ضروری ہے، تو وہ اب اس میں پھر بچے بھی ساتھ شامل ہو گئے، اور ایک تو جو ہے وہ اس میں میوزک میں بھی ہے، جی ہاں شامیر، نہیں وہ پرینکس میں ہے، اچھا ہم وہ ناچتا کودتا رہتا ہے، جی ہاں، تو سمیر جو ہے وہ میوزک میں ہے۔ اچھا سر، میں ایک آپ نے بڑی دلچسپ بات کی پیراڈائم شفٹ کی، تو مطلب ہمارے یہاں عمومی طور پہ یہ کانسیپٹ ہے کہ آپ ناول پکڑ کر بیٹھ جائیں اور ریٹن اسکرپٹ جو ہے وہ فکشن ہے، آپ کے پرینکس اب بہت زیادہ آپ یوں سمجھیے کہ لوگوں میں مقبول ہو چکے ہیں، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پرینک جو ہے یہ بھی اپنے طرح کا ایک فکشن ہے اور یہ ایک ماڈرن دور کا فکشن ہے، تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں میں نے تو اس کو اس لیے کیا منتخب کہ یہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، بچے، یوتھ خاص طور پہ، اور جو نوجوان کر رہے ہیں وہ اس کو کسی خاص مقصد کے لیے استعمال نہیں کر رہے سوائے انٹرٹین کرنے کی۔ جی تو میں نے سب سے پہلے اس میں یہ سوچا کہ مجھے اردو زبان کی خدمت کرنی چاہیے کیونکہ میں اردو کا شاعر ہوں، اور میں نے اس کو دانستہ طور پہ، پہلے ایک میرا کریکٹر تھا ریڈیو کا وریام، وہ جنگ کی زبان میں تھا، وہ بھی میں نے حق ادا کیا، پھر اسی طرح ایک ماسٹر بنا، وہ بھی پنجابی میری لوکل جو تھی، جنگلی زبان خاص طور پہ، اور اس کو لیکن میں نے اردو زبان کے فروغ اور اس کا لوگوں کے بچوں کے ذہنوں میں ڈالنا، کیونکہ وہ ختم ہوتی جا رہی، اور جن معاشروں سے زبان ختم ہو جائے وہاں پہلے کلچر پہ ہٹ ہوتی ہے، کلچر ختم ہوتا ہے، اس کے بعد شعور پہ ضرب پڑتی ہے، اور پھر وہ انسان جو ہے وہ جس طرح گونگے انسان ہوتے ہیں اسی طرح یہ شعوری طور پہ گونگا پن پیدا کر دیتی ہے جن کے پاس اپنی زبان نہ رہے۔ تو یہ زبان سے ہمارا کلچر، ہماری تہذیب جڑی ہوئی ہے اردو سے، تو اس کو پھر میں نے باقاعدہ، وہ جو میرا کریکٹر ہے علامہ، وہ ثقیل اردو بولتا ہے، اور بچے اتنے خوش ہوتے ہیں، یوتھ اتنا اس کو لو کرتے ہیں، کہتے ہیں اردو زبان اتنی خوبصورت ہے، اس کے ایک ریوائول کی صورت، ریوائول۔ اور ایسے ملک بھی جو ہیں جہاں پہ باقاعدہ اردو کو ختم کیا جا رہا ہے، یہ وہاں بھی اپنا کوئی نہ کوئی علامہ بغل گیروی صاحب رول ادا کر رہے ہیں، لکھنوی۔ جی ناطق بھائی، آپ انہوں نے بات کی اردو ریوائول کی، تو آپ کی شاعری نے تو میرا خیال ہے ایک پوری نسل کو متاثر کیا ہے کہ اردو کی بالکل ایک نئی پہچان آئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے آپ کا مصرع یاد آ رہا تھا، یہ دھرتی ان تاروں کی ہے جن کے ماتھے چوڑی دار، تو وہ معاشرے کے طبقوں کے ساتھ آپ نے جو ہم احساسی اور ہم دردی اور امن کا اور ایک بھائی چارے کا جو احساس ہے، اس کی ہمیں کوئی اپنی شاعری میں سے مثالیں دیجیے۔ شاعری تو میری ساری میرے خیال میں اسی طرح کی اسی احساس سے بھری ہوئی ہے، تو اصل میں دیکھیں نا، آپ جب دیکھتے ہیں معاشرے میں خون خرابات، دہشت، اور آئے دن، میں تو سیدھی سی بات ہے، اگر میں شاعری نہ ہوتی تو میں ڈپریشن کا شکار ہو چکا ہوتا، تو مجھے شاعری نے وہاں سے نکال کے لے آئی، اور یہ شاید ہمارے نوجوانوں کو ڈپریشن سے نکالنے کے لیے یہ واحد ذریعہ ہے کہ جو ان کو باہر نکل آئے ان سے۔ تو اس سلسلے میں میری ابھی حال ہی میں نے ایک نظم لکھی ہے، جو وہ بھی اسی طرح ہے کہ ہم جب روز قتل و غارت دیکھتے ہیں تو اس میں ہمارے اپنے روز مرتے ہیں، تو اس کے لیے میں ایک نظم آپ کو سنا دیتا ہوں، جو گر اپنے اٹھے جنازوں سے ہم سلامت پلٹ کے آئے، گر اپنے تازہ اٹھے جنازوں سے ہم پر سلامت پلٹ کے آئے، اگر ہمارے سروں کے کوزے نقاب پوشوں کے گرم سیسوں سے بچ کے نکلے، اگر ہمارے دلوں کی شمعیں بجھانے والے بجھا نہ پائے، تو اہل کریا تمہیں بشارت ہو، تم کو دیں گے کھلے گلابوں کے تحفے۔ ہم اپنے ہیں تو اہل کریا، اگر ہمارے دلوں کی شمعیں بجھانے والے بجھا نہ پائے، تو اہل کریا تمہیں بشارت ہو،
تم کو دیں گے کھلے گلابوں کے سرخ تحفے، ہم اپنے پھولوں کے خون چہروں کو بوسہ دے کر، صفا شہیدوں کی لالا شفقوں کو دفن کر کے تمہارے کریوں میں لوٹ آئے تو دیکھ لینا، ہمارے شانوں کے آسمانوں سے فاختائیں اڑیں گی تم پر۔ واہ واہ واہ، کیا بات، ہمارے شانوں سے تمہارے کریوں سے لوٹ آئے تو دیکھ لینا، کیا عمدہ، کیا عمدہ، ہمارے شانوں کے آسمانوں سے فاختائیں اڑیں گی تم پر، تمہاری بستی کے روزنوں میں بنائیں گی وہ سبک مزاجی کے آشیانے، واہ واہ، تمہارے چھجوں کو کھول دیں گے پروں کی صورت اگر جنازوں سے لوٹ آئے، واہ واہ، تمہارے چھجوں کو کھول دیں گے پروں کی صورت اگر جنازوں سے لوٹ آئے، وہی جنازے کے صبح ان کو اٹھا کے لاتے ہیں قتل گاہوں کی رونقوں سے، پھر ان کو شام شفق کے سائے سپرد کرتے ہیں خامشی سے، لحد کے قبوں پہ باندھتے ہیں امام زامن کے کالے دھاگے، واہ واہ واہ، لحد کے قبوں پہ باندھتے ہیں امام زامن کے کالے دھاگے، یہی ہمارا ہے روزنامہ کہ لوٹنے پر ہمارے قاتل سبک روی سے ہماری گردن کو کاٹتے ہیں، سو ہم لہو سے جمی ہوئی بستیوں کو اب تک نہ دھو سکے ہیں، کبھی جنازوں سے ہم سلامت پلٹ کے آئے تو دیکھ لینا، یہ بستیاں جو جمے لہو سے سیاہ پڑی ہیں یہ سبز ہوں گی، مگر یہ لازم ہے اہل کریا کہ ہم جنازوں سے لوٹ آئیں۔ واہ واہ واہ، کیا 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 عمدہ بات ہے، اور آخر میں جو یقین ہے اور امید ہے اور وہ جو برے حالات کے پاس ہم ہی ان بستیوں کو جو لہو سیاہ لہو سے جمی پڑی سینچنا پڑے گا، ان کو ہم ہی سبز کریں، سبحان اللہ، ان کو شاہ جی یہ شاعر اور اس معاشرے کا ادیب فکشن رائٹر اور شاعر ہی ان کو سبز کر سکتا ہے۔ جی جی جی، یہ میں ایک اور چھوٹی سی نظم میں وقت ہمارے پاس کم ہے، میں وہ نظم شاہ جی وہ نثری نظم ہے تو وہ میں سنانا چاہوں گا کہ ایک ماں کا دکھ جب اس کا بچہ کسی جگہ پہ مارا جاتا ہے دھماکے میں، اس پہ کیا گزرتی ہے، وہ اپنے بچوں کو کیا، میں ایک دکھی ماں کا گیت جو ہے وہ، ہماری کوکھ بانج نہیں ہے، یہ ایک ماں کا ایک، ہماری کوکھ بانج نہیں ہے، نہ ہماری چھاتیاں رزق دینے میں بخل کرتی ہیں، ہم پاک آیتوں اور سیغوں کے ورد کے دوران منقوہہ ہونے والی عورتیں ہیں، نیک مباشرت میں حلال زادے جنتی ہیں، پھر انہیں نرم کھال ہرنوں کی طرح گود میں اٹھاتی ہیں، اور طاہر دودھ کا رزق دے کر پالتی ہیں۔ بہت اچھا، ہم وہ ہیں جنہیں سوز اور گریا کے لہن نہیں بھولتے، انہیں درود و صلات کی آوازوں کا سننے والا اور سنانے والا بناتی ہیں، ہمیں اپنے جنے ہوں کی گنتی نہیں بھولتی، واہ واہ واہ، ہمیں اپنے جنے ہوں کی گنتی نہیں بھولتی، نہ ہم انہیں بارود کے کرتے پہننے دیتی، کیا عمدہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم اپنے جنے ہوں کی گنتی نہیں بھولتی، نہ ہم انہیں بارود کے کرتے پہننے دیتی ہیں، مگر افسوس ہمارے حلال زادوں کو جوان ہوتے ہی بھیڑیے کھا جاتے ہیں، وہ بھیڑیے جنہیں ان کی مائیں جن کر بھول جاتی ہیں، وہ مائیں انہیں جن کر ایسے پھینک دیتی ہیں جیسے ان پر کوئی محنت خرچ نہ ہوئی، یا انہیں شکموں کی بجائے آگ کی دھونکنی سے نکالا گیا، وہ بھیڑیے کھا جاتے ہیں ہمارے اس کائنات کے عزیز ترین بیٹوں کو، اور ہم مائیں اپنے اپنے یوسف کی مائیں فقط ان کے خون آلود کرتے آنکھوں اور سینوں سے لگائے اندھے یعقوب کا گریا میں ہاتھ بٹاتی ہیں، یہ گریا ہماری تمام عمر کی پونجی ہے، زینب کے شکریہ کے ساتھ ہمارا گریا حسین کے لیے، مگر کبھی کبھی اپنے یوسفوں پر بھی رونے کو جی چاہتا ہے، ہم وہ عورتیں ہیں، وہ یعقوب ہیں جن کے کئی کئی یوسفوں کو بھیڑیے کھا گئے، اور وہ یعقوب کے بیٹے کی طرح واپس نہیں آئے، نہ ہماری آنکھیں واپس آئی ہیں، حالانکہ ہماری کوکھ بانج نہیں تھی۔ یہ ناطق صاحب نے اتنی خوبصورت نظم سنائی ہے، بڑے عرصے بعد کوئی ایسی نظم سنی ہے جس میں یعنی خفیف لہر تو ہے دکھ کی، لیکن آئندہ کے لیے امید اور یقین بہت ہے،
آج کل جتنے شاعر پسند کی جاتے ہیں شاہ صاحب، ان کے ہاں ایک بہت لایعنیت بہت دیکھنے میں مل رہی ہے ہمارے جدید لوگوں میں. تو مجھے یاد آتا ہے کہ قیام پاکستان کے بعد کی جو فکشن رائٹرز کی نثر ہے یا جو شاعروں کے ہاں ہے، تو انہوں نے اپنے اپنے دونوں طرف یعنی سرحد کے دونوں طرف کچھ اسٹیریو ٹائپس کو بدلا تھا. فیض صاحب نے بھی کہا یہ وہ سحر تو نہیں یا ساغر کا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کل یہ کام کیوں کم ہو گیا ہے؟ مطلب شاعروں کی طرف سے یہ کام اس طرح کیوں نہیں ہو رہا؟ ایک اور میں بہت اہم سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کچھ جینوئن رائٹر ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ جو سماجی رویے ہے ان سے کٹ کے رہنا ہے، اور میں اوریجنل شاعری کر رہا ہوں لہٰذا میں سماجی حالات کے ساتھ جڑوں گا نہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ بعض اوقات ایک اشتہار ہٹ ہو جاتا ہے. ایک ہمارے چلتا تھا نواب ٹیوب ویل، نواب ٹیوب ویل. جی جی وہ آپ نے شاید نہ سنو، ہم دونوں نے سنا. جی جی آپ نے سنا ہوگا صبح بنا کا شام بنا کا. جی ہاں جی ہاں. تو یہ بہت ہٹ تھا. ہو سکتا ہے منجن تو بک گیا ہو، لیکن یہ منجن یہ ایسا نہیں تھا کہ یہ نئے دانت اگا سکتا. واہ واہ واہ، کیا کیا عمدہ بات ہے شاہ تو صاحب. یہ جو منجن بک رہا ہے نا، یہ ہرگز وہ والی بات نہیں ہے واہ کہ اس کے لیے کوئی چیز اندر سے تبدیل کر دے یا پیدا کیا واہ کر سکے کچھ. واہ تو اس لیے یہ منجن ہر دور میں ہر طرح کا منجن ہوتا ہے. واہ. تو یہ ابھی منجن 6 مہینے کے بعد اور ہوگا، پھر سال بعد اور ہو جائے گا، پھر کوئی اور آ جائے گا. یہ وقتی چیزیں ہیں، عارضی. صحیح. جو چیز جو ہے نا، دیکھیں جب تک جو جیسے یہ جو نظم ہے یہ اس چیز کی ترجمانی کر رہی ہے جو کہیں بہت اندر روح کے اندر کھپی ہوئی جی ہے. ہاں جی ہاں بالکل. یہ رلائے گی، یہ آپ کو غم بانٹنے کا وسیلہ فراہم کر رہی ہے. واہ. اور یہ اس کی بجائے آپ کوئی میں کہہ دوں کہ میرے بٹن سے تیری آنکھ مشابہت دور جاتی ہوئی، جی جی جی. مسئلہ یہ ہے میاں، اور یہ لگا دو میں اس طرح کے لفظ. ہر میاں، شاعر میاں، میاں یا دیکھو، مسئلہ، اے میرے دوست. اے میرے دوست، یہ بہت زیادہ آج کل. تو یہ ہر بندہ یہ کرے گا تو کیا رہ جی جائے گا اس جی. میں؟ پرندے. یا میں ایک شعر مذاق کے طور پہ اکثر اپنے طالب علموں کو کہتا ہوں، تمہیں کیا لگتا ہے محسن، مجھے تو ٹھنڈ لگتی ہے. ہاں. تو یہ بہت مقبول ہوا اس طرح کا لہجہ. یہ اچھا، یہ چیزیں رہتی ہیں. یہ بھی نارمل ہے. اس طرح کے ایک وہ اور بھی بڑے چیزیں ہوئی ہیں، لیکن یہ تبدیلی لانے والی چیزیں نہیں ہوتی، مؤثر نہیں ہوتی. ان کے اندر جو طاقت ہے یہ اتنی ہی یہ سستی چیزیں ہیں جتنا یہ ایک سنی ادھر سے نکل گئی. جی جی. تو یہ جب تک جو ہے، اور جو آپ دیکھیں کہ میر آج بھی آپ کی ٹیبل پہ پڑا ہے نا، آخر 200 سال ہو گئے ہیں یا پتہ نہیں، اس سے بھی اتنا تو ہو گئے ہو، 250 سال ہو گئے. تو 250 سالوں میں ایک چیز پڑی ہوئی ہے. وحیر وارث شاہ آج بھی پڑی ہے، ٹھیک ہے. سلطان باہو جو ہے وہ آج تک ان کا کلامیہ محمد بخش ہے. آپ ان کی برکت دیکھیں اور آپ اٹھا کے دیکھ لیں. مجھے تو دیکھیں، میں مقبولیت کی بات کرتا ہوں. 89 میں میرا یہ شعر جو ہے میری کتاب شام کے بعد نکلی، لکھی میں نے 79 یا 81 میں تھی. ہمارا تو شاعری کے ساتھ تعارف ہی آپ کے نام سے. اچھا ٹھیک ہے نا جی. اب یہ اس کو مقبول ہوئے میں کہتا ہوں کہ کم از کم 31 سے 32 سال ہو گئے. جی. تو یہ مجھے آج بھی لگتی ہے کہ نہیں ہے. یہ میرا ٹیسٹ تھا. دنیا میں نے مارکیٹنگ بھی پڑھی ہے. دنیا میں جو کسی بھی پروڈکٹ کا، اس کی جو پروڈکٹ کی مقبولیت کا جو ایک بناتے ہیں نا جی، پیریڈ دیتے ہیں 25 سال. اب 25 سال بھی نہیں رہ گیا. اب یہ ڈسپوزیبل چل رہی ہیں چیزیں، ادھر آئی ادھر گیا، گیت آیا گیا، ویڈیو آئی گیا. اگر اس عہد میں کوئی چیز 30 سال موجود ہے تو یہ ٹیسٹ ہے. اور مجھے اس سے لگتا ہے کہ اگلے 30 سال بھی وہ کہیں نہیں جائے گا. واہ. ٹھیک ہے. تو وہ جن کی بات آپ کر رہے ہیں نا، وہ ان کو کرنا چاہیے. ان میں سے ہمیں اپنی مرضی کے اور اپنی، بلکہ کہوں گا کہ اپنی جو طرح کے لوگ نکالنے، بڑے بڑے پڑے ہیں قابل لوگ جن کو بھٹکایا گیا ہے. کئی ایسے شاعر ہیں جنہوں نے باقاعدہ نوجوان نسل کو برباد کیا ہے، ٹارگٹ کر کے، اور چوری کے شعر ادھر سے اٹھا ادھر سے اٹھا، چوری کو فروغ دیا ہے کہ خیال تو جی نیا کوئی نہیں ہوتا. بھائی خیال نیا نہ ہوتا تو کائنات آج وہیں کھڑی ہوتی پہلے آدمی کے بعد. یہ رب ہے جو خیالات، کائنات، دنیا کا یہ اس کی خوبی ہے کہ نئی سے نئی چیز ہے. اچھا، وہ جو یہ چربے اور یہ تضمینیں اور یہ اس طرح کے جو ڈرامے آئے اس لیے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ جن کے پاس نہیں تھا نا، انہوں نے اس کو اصول بنا لیا کہ میں شعر نیا نہیں لکھ سکتا، ادھر سے پکڑ. انہوں نے برباد کیا. ایک سے ایک اچھا شاعر میرا ایمان ہے نوجوانوں کا.
ایک سے ایک قابل شاعر پڑھا ہے، بس اس کو تھوڑا سا ساتھ ملانا ہے، اس کو پروموٹ کرنا ہے، پلیٹ فارم مہیا انہوں نے بنا دیا ہے، اس پہ لا کے اس کو یوں اچھالنا ہے، وہ نکل جائے گا، اگلے آپ کے چاند ستارے وہی ہیں جو ہم سے بعد میں. شاہ صاحب نے بہت عمدہ بات کی ہے. ناطق بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سے ایک بڑھیا اور عمدہ شاعر موجود ہے، آپ فکشن بھی لکھتے ہیں اور فکشن کی ہسٹری کو آپ سے زیادہ کون بہتر جانتا ہے. تو جو ہمارے جیسے یہاں پر سن رہے ہیں نوجوان، کیسا فکشن پڑھنا چاہیے یا اچھی شاعری کی کیا پہچان ہے جس کو ہم پڑھیں؟ ایک مثال بھی دے دوں میں اچھے شاعر. ایک شاعر ہے ذہن شکیل، اس کا شعر جو مجھے اس وقت یاد آیا کہ رات بھر اب تجھے ستائے گی، ہاں اب تجھے دیر تک ستائے گی، رات کے کان بھر دیے میں نے. کیا بات ہے یار. اور نوچتی تھی بدن تیری یادیں، ان کے ناخن کتر دیے میں نے. تو آپ یہ لوگ پڑھے ہیں، یہ کہاں کے ہیں؟ یہ گجرات کے، اور سوشل میڈیا کے ہیرو ہے وہ تو ماشاءاللہ اتنا مقبول شاعر ہے. اور درویش آپ اس سے ملیں گے، یعنی اس کا مزاج آپ کو بتائے گا کہ اصلی حقیقی آدمی. اس کی نسبت ایسے بھی ہوں گے جو اے میرے دوست اور مسل اور میاں لگانے والے، وہ پھرتیاں بھی دکھائیں گے اور ہر مشاعرے میں موجود ہوں گے. یہ ذہن شکیل مشاعرے سے معذرت کر لے گا، وہ آپ کو ہر کہیں نہ کہیں بیٹھے ہوئے. اب ان سے پوچھیں. دیکھیں میں اپنا ارسلان میاں، یہ آپ گورنمنٹ کالج میں پڑھاتے ہیں، سینکڑوں نوجوان آپ سے پڑھتے ہیں اور وہ آپ سے مشورے بھی لیتے ہیں. تو یہ آپ نے بہت عمدہ سوال کیا ہے کہ کہیں سمت طے ہو اور ان کو کیا پڑھنا چاہیے. آج یہ ان کی رہنمائی کرنے کے لیے ہمیں ہی سامنے آنا چاہیے، کیونکہ ہم نے اگر 30-35 سال پیچھے پڑھتے ہوئے گزارا ہے فکشن یا دوسری چیزیں، تو ہمیں ان کو بتانا چاہیے کہ کیا پڑھنا چاہیے. اول تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں پروپیگنڈا بہت ہے، 2-3 ایسے افسانہ نگار اٹھا لیے جاتے ہیں اور بار بار وہ ہم ریپیٹ کرتے جاتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ دیکھو. اچھا، ہمیں تباہ جو کیا ہے وہ ہماری کوئی علامت، خاص طرح کی کوئی علامت نگاری اور کلائی اور اس طرح کی نا وہ نہ سمجھ آنے، تاکہ ابہام اور بالکل بیکار. یا پھر دوسری طرف چلے جاتے ہیں ہم، وہ تصوف اور عجیب و غریب تماشا جس سے بالکل ہی بیکار ہو جاتا ہے انسان، غیر عملی ہو جاتا ہے، لاجانی ہو جاتا ہے. تو دونوں کے ہماری سمت خراب کی ہے، دونوں قسم کے لوگوں نے. تو اس میں یہ چاہوں گا کہ ایک تو ہمارے کلاسک افسانہ نگار بہت اچھے ہیں، جیسے سید رفیق حسین ہے، آپ نے پڑھ رکھا ہے، اور کس قدر خوبصورت وہ لکھتا ہے. اس کی نثر آئینہ حیرت بہت عمدہ کتاب ہے. اس کے ساتھ ہمارے حیات اللہ انصاری صاحب کے افسانے، آپ بھرے بازار میں پرواز، بہت عمدہ افسانہ ہے. پرواز آپ نے دیکھا کتنا خوبصورت، اور دیکھیں وہ افسانہ شدت پسندی کے کتنا خلاف ہے، اور کس خوبصورتی سے اس کو مطلب اس نے، اور آخر میں بارش نے کیسے وہ سارا کچھ بالکل کاغذ کر دیا. تو وہ افسانہ ضرور میرے خیال میں اس کو سلیبس میں شامل کرنا چاہیے. کہ یہ جو فرقہ پرستی کے خلاف اتنا بڑا سمبل ہے وہ پرواز، کہ اس کو تو ہماری کتابوں میں شامل ہونا چاہیے شاید. حیات اللہ انصاری کا یہ. اس کے بعد ہمارے پاس غلام عباس ہے، کتنا بڑا افسانہ نگار ہے. ان کا وہ ناک کاٹنے والی شدت پسندی کے کتنا مطلب خلاف ہے، اور وہ کس وقت 50 سال پہلے اس نے بتا دیا تھا کہ بھائی یہ دور آنے والا ہے، جس سمت ہم جا رہے ہیں یہ وقت آنے والا. پھر بامبے والا اس کا افسانہ، یہ تو اس میں غلام عباس کے افسانے میرے خیال میں ریئل افسانے، اور ان کا نام نہیں لیتے دوست. ہمیں میرے خیال میں ہمیں چاہیے ان کے کہ ان کو لایا جائے سامنے، بار بار لایا جائے سامنے. پھر آپ یہ عصمت چغتائی جو ہے، اس کے مطلب بہت پائے کے افسانے ہیں، ننی کی نانی اور اس طریقے سے. پھر منٹو کے وہ افسانے ہیں جیسے موزیل افسانہ. موزیل افسانہ شدت پسندی کے خلاف ایسا بڑا ہتھیار اس نے قائم کیا ہے منٹو نے، کہ اس کے اندر کتنا ایک بھرا ہے درد کہ ایک یہودی لڑکی بچانے آ جاتی ہے، اور ایک وہ مطلب سکھ بیسک ہیومن کریکٹر کیا وہ موزل میں اس نے بتایا ہے کہ انسان کیا ہوتا ہے اندر سے،
اور وہ انسانوں کو ذات پات میں اور مذہبوں میں تقسیم نہ کرو، یہ کسی وقت بھی انسان کی خدمت کے لیے سامنے آ سکتا ہے. جی ہاں. تو اس طرح کے افسانے میں تو بلکہ ایسا ہے کہ میں نے ایک فہرست بنائی ہے 25-30 افسانوں کی، اس کی کتاب ہم لا رہے ہیں. آپ کو کئی دفعہ کہا ہے کہ اس کا پروف ریڈ کو کر دیں، تو ہم وہ کتاب سامنے لائیں گے. تو ہمیں اپنے کلاسک کو بھی پڑھنا ہے. ایک بہت اہم بات چونکہ آپ یہ بات کر رہے ہیں، ابھی حال ہی میں ظفر سید کا جو ناول آیا ہے گلمینا، جی یہ کیا عمدہ ناول کے خلاف کتنا بڑا مطلب ہے. یہ ساری بحث سے ایک میں بہت اہم بات کہ جتنے نام آپ نے لیے ہیں وہ ہمارے کورس میں کہیں نہ کہیں شامل ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کچھ ٹیگ ان کے ساتھ خاص لطیف ہو گیا ہے. مطلب ہم لوگ منٹو کو کہیں شدت پسندی کے لیے نہیں، طوائفی کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا غلام عباس کو کہیں ہو. تو یہ اس کا کیا حل ہے؟ اس کا آپ کے ٹیچر جو ہیں، آپ کے یہ جو پروفیسر ہیں یونیورسٹیوں کے، اصل میں ان کی تربیت نہیں ہوئی. ان کی صحیح ان کی ایک تو وہ پڑھتے نہیں ہیں، معذرت کے ساتھ آپ بھی یونیورسٹیوں میں دیکھتے ہیں وہ کتاب نہیں پڑھتے، سرے سے نہیں پڑھتے. انہوں نے بس کوئی 40-45 سال پہلے ڈگری لے لی کہیں سے، نوٹس پڑھ کے وہ آ گئے قسمت سے، تو وہ انہوں نے پڑھانا شروع کر دیا اور فیصلے صادر کرنے شروع کر دیے. ہمارے کسی بھی یونیورسٹی کے پروفیسروں میں اگر 100 ٹیچر ہے تو اس میں سے بمشکل 5 پڑھتے ہوں گے، اور انہی 5 کے طفیل ہمارے ہاں اگر کچھ ادب اور لٹریچر کا وہ کام ہے تو وہ چل رہا ہے. تو یہ یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹوں کو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے اندر جائیں، ان کو شرائط ان کے اندر کریں. کل ہی ایک بچہ مجھے فون کر رہا تھا، میسیج کیا، اس نے کہا کہ میں نے آپ کی ساری کتابیں پڑھ لی، اور ابھی وہ انگلش کی یہ کتاب وہ لے کے آیا تھا. جی what will you give for this beauty؟ تو میں نے کہا کہ بھائی یہ تو وہی افسانے ہیں جو آپ قائم دین میں پڑھ چکے ہو. تو اس نے کہا نہیں، میں سر وہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو ترجمہ کیسے کیا گیا ہے، وہ ریئل افسانے کیسے ہیں اور یہ ترجمہ کتنا وہ. تو دیکھیں بچے دلچسپی لیتے ہیں، وہ آنا چاہتے ہیں، وہ شاہ صاحب سے ملنا چاہتے ہیں، وہ آپ سب کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں. ہم انہیں ایک تو پلیٹ فارم نہیں مہیا کر رہے اور اس کے لیے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں امن کی اور ادب کی. دوسرا یہ ہے کہ ہم ان کتابوں کی، ان شاعروں کی نشاندہی کریں گے، اور یہ ہمیں کرنی چاہیے جو باقاعدہ طور پر امن کے لیے کام کریں. شاہ جی آپ کوئی اپنی غزل سنائیں. اور جی، اور میں اس کو مختصر کرتے ہوئے وہ نظم، چونکہ خیال سو رہے ہو تم، واہ واہ، ذرا اٹھو کہ دل سے اٹھنے والی ہوک آنکھ کے دریچہ مکان تک پہنچ گئی، کہ جیسے چمنیوں کی کوک سے دھواں فضا کی وسعتوں کے درمیان تک، ملول سی صدا کوئی اداس اور مزمحل ہوا کوئی، جہان برف پوش سے تہے نشیب آرزو رواں ہے ایک جوش سے، لہو کی گردشوں کی لہر لہر میں چھپے ہوئے عذاب کسمسائے ہیں، سپولیے کسی کمین گاہ میں مداخلت ہوئی تو کھلبلائے ہیں. یہ خوف ہے کہ گر کہیں کوئی خراش بہتے بہتے روح کو نکل گئی تو اس میں 100 طرح کے انتشار کا جواز ہے. جو راز ہے ہمارے دل میں صبر کا، ابھی اسے سنبھالنا بھی ہے، ابھی تو ڈھالنا بھی ہے اسے پناہ میں. خیال سو رہے ہو تم، اٹھو کہ صوت بے زبانیوں کی قبر میں پڑی پکارتی ہے وہم سے، پکار کے دراز سائے اس قدر محیب ہیں کہ خوفناک رات بھی دبک گئی ہے سہم کے. اٹھو کہ لفظ مانوی جمال سے تہی کھڑے غریب ہیں، عجیب ہیں یہ بے حسی کے سال بھی، یہ بے کنار درد بھی، یہ انگنت ملال بھی. سوال ہیں کہ جاگتے کہیں نہیں، یا کال ہیں کہ بھاگتے کہیں نہیں. خیال اپنے بادبان کیوں ڈبو رہے ہو تم، خیال سو رہے ہو تم. شجر شجر پہ جال ہے بہار کا، نظر نظر پہ دھند ہے غبار کی، اور ایک سمت سحر طاری ہو گیا ہے پھر کسی حساب کا، کہ جیسے پانیوں میں عکس دور تک ہو بادلوں کی ڈار کا. اور ایسے وقت میں کہیں پہ گھات میں چھپی ہوئی ہواؤں کے سروں پہ ایک خبط ہے شکار کا. اٹھو یہ جال کاٹ دو، غبار کو اڑا کے یہ حصار کا طلسم چیر پھاڑ دو. ہجوم کی طرح تمام رہ گزر لتاڑ دو. ہواؤں کو منع کرو، کہو کہ اب ہر ایک شے تو خود ہی اپنے ہست کا شکار ہو چکی ہے ایک عمر سے، جسے بھی دیکھ. اب میری نظر اتنا آج کر دیں، ٹائم آپ کا ختم ہو رہا ہے تو باقی بات نہیں پڑے گی. ساری بحث ہم نے کی ہے، اور ہم یہ بھی خیر بحث میں بات کی ہے کہ حالات خراب ہیں،
لیکن مجھے بہت خوشی ہے اور میرے سامعین کو بھی یہ خوشی ہے کہ جس سلسلے کو ہم لے کر چل رہے ہیں ادب اور امن کو، تو یہ سلسلہ اس طرح جاری رہے گا اور جو سامعین ہیں ان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ان خراب حالات میں بھی مجھے کسی کا شعر یاد آتا ہے، کانٹوں کے درمیان گلے تر کا نشان بھی دیکھ، کافر نہ بن رتوں کو کبھی مہربان بھی دیکھ۔ تو یہ ہماری مہربان رتیں ہی ہیں اور ہم نے آپس میں مل کر کسی نہ کسی طرح لفظ کو وہ وسیلہ بنانا ہے کہ لفظ امن کو آگے لے کر چلے، اپنی جو نوجوان نسل ہے وہ فکشن کی طرف آئے۔ اور وہ ناطق بھائی ایک بہت عمدہ بات کہتے ہیں، اکثر میری یونیورسٹی میں آئے اور میرے طلباء سے بھی انہوں نے بات کی کہ جو کتاب پڑھنے والا ذہن ہوتا ہے وہ آپ کے ایک کتاب اصل میں آپ کے ذہن کی عمر کو کئی سال دراز کر دیتی ہے۔ تو ہم نے اپنی جو محدود زندگیاں ہیں جو بس چند اشروں پر ہیں ان کو لامتناہی بنانا ہے، لوگوں کے درمیان امن اور آتشی سے رہنا ہے، اور یہ یاد رکھنا ہے جو سلیم کوثر نے کہا تھا، سلیم آج بھی دکھ سے نڈھال لوگوں نے کسی کا ہاتھ بٹایا کسی کے کام آئے۔ بہت شکریہ۔ پیغام ایک میرے خیال میں جاتے جاتے اگر آپ دے دیں کوئی تو بہتر ہے کہ آج کی ہم تاکہ اس کو سمیٹ بھی لیں کہ ہم کیوں یہ کر رہے ہیں سارا۔ یہ میرے سامعین، دوستو، ناظرین، یہ امن و ادب ایک پلیٹ فارم ہم نے بنایا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ ابراہیم کی آگ میں وہ جو قطرہ ایک چڑیا نے ڈالا تھا پانی کا، ابابیل نے، ہم اس ملک میں لگی ہوئی آگ پر وہ ادب کے ذریعے سے امن کا ایک قطرہ اس پر گرا دیں اور اس آگ میں ہم اس کو بجھانے کے کام آئیں۔ وہ ہم فکشن کے ذریعے سے کر سکتے ہیں، ہم ہی وہ ادیب ہیں، ہم ہی وہ شاعر ہیں، اور ہم ہی اپنی نسلوں کے لیے وہ لباس تیار کرنا ہے جس کو آگ نہ چھو سکے۔ اس لباس کو پھولوں کا رنگ دیں، اس سے خوشبوئیں نکلیں۔ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ جب بات کریں تو باتوں سے خوشبو آئے اور آگ نہ نکلے ان باتوں سے، اور نہ ان کے ہاتھوں سے آگ نکلے۔ تو یہی میرا پیغام ہے، اور ہم اسی پیغام کو امن و ادب کے پلیٹ فارم سے امن کے لیے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے وقف کریں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ اور شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، لاہور ٹیلی ویژن ہمارے ساتھ۔ اللہ حافظ۔